بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ میت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کلام کرتی ہے، بولتی ہے۔ اگر نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی آگے پہنچا دو، کیونکہ قبر تو جنت کا باغ اس کے لیے بننے والا ہے۔ اور اگر بدکار میت ہوتی ہے تو کہتی ہے تباہی ہو، مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو۔ اور اس میت کی اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ یہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ صحیح بخاری 1380۔ یہ میں کوئی سٹوری بک نہیں پڑھ رہا، احادیث کی کتابیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ جلدی جلدی قبرستان لے کے جایا کرو۔ اگر وہ صالح اور نیک ہوگا تو اسے بلائی کی طرف لے کے جا رہے ہو، اس کی تو وہی موج لگنے والی ہے اگر نیک ہے تو۔ اگلے الفاظ بڑے سخت ہیں۔ اور اگر وہ بدکار ہے تو وہ ایک شر ہے جسے تم اپنے کندھوں سے اتار کر پھینک رہے ہو۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنازے میں جلدی کرو، نیک ہے تو تم اسے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہو، اور بدکار ہے تو تم اپنی مصیبت اپنے گلے سے اتار کے ٹال رہے ہو، اور بدکار ہے تو یہ مصیبت اپنے گلے سے فوراً ٹال دو۔ بعد میں بندہ بے شک روتا رہے، باتیں کرتا رہے، بڑے بزرگ تھے، بڑے پہنچے ہوئے تھے، بڑے نیک تھے۔ جب بندہ کوئی مر جاتا ہے بعد میں لوگ اس کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، دنیا میں اس سے کوئی اچھا انسان ہے ہی نہیں تھا، حالانکہ جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس سے شریر انسان کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں جی، آخری دنوں چ کہندے سی میں ہن داڑھی رکھ لینی ہے، بس آخری دنوں میں گل کرتے سے۔ یہ الفاظ بڑے سننے کو ملتے ہیں نا ہمیں۔ تو یہ بھائی بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا، موت تو آ جائے گی، جوانی میں بھی آ جائے گی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 7 اس کے قبر میں ایک ہی ساتھ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ 3 ہی دوست ہیں نا، گھر والے، مال اور اعمال۔ برے اعمال ہوں یا اچھے اعمال ہوں، قبر تک تو جانے ہیں، باقی رشتہ داروں نے میں بھی اور مال نے بھی واپس گھر ہی رہ جانا ہے، وَلِعُوذُ بِاللَّهِ تعالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت سے ہو تو اسے روزانہ صبح و شام جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر وَلِعُوذُ بِاللَّهِ تعالی وہ دوزخ سے ہو تو اسے قبر میں روزانہ صبح و شام دوزخ دکھائی جاتی ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یعنی زندگی اس وقت بھی ہے لیکن وہ برزخی زندگی ہے، الٹیمیٹ زندگی قیامت والے دن آئے گی، پھر اسے بڑے عذاب کی طرف لے کر جایا جائے گا، وَلِعُوذُ بِاللَّهِ تعالی۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لاحت تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ کے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ کے، اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی فل اٹینٹیو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے چہروں والے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں ملک الموت کا نام آیا سورہ سجدہ کے اندر، احادیث میں بھی، البتہ تورات کے اندر اسرائیل نام آیا، اور ہمارے اہل سنت کے بڑے افضل مفسرین ہیں امام طبری رحمہ اللہ المتوفی 310 ہجری، انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے، لہٰذا موت کے فرشتوں کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل، اور روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر مخصوص طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ چپنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے،
بلکہ اس کو فوراً اس کے کفن اور خوشبودار میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائے گئے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کی دنیا کے کاموں میں سے بہترین کام کے نام لے کر بتاتی ہیں، یہ فلاں بھی فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان و دنیا تک لے کر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو جنت کے جو آسمان کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرر فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہیں، اس روح کے ساتھ جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں جو ہیں ان میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں ان کا نامہ اعمال سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین سورت نمبر 83 پارہ نمبر 30 کے اندر، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، اور میں نے انہیں دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں اسے لٹاؤں گا اور دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا جیسا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی لوٹنے کے بعد یہ نہیں کہ مردہ قبر میں بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹیں تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں۔ بالکل اس طریقے سے یہ ڈیفرنٹ لائف ہے برزخی۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں۔ اب وہ ادھر 4 سوال آ رہے ہیں ڈیٹیلڈ حدیث میں۔ پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من ربک؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینو کا؟ تو وہ کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل نہیں۔ الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، اس میں ڈیٹیلڈ آ گئی۔ جو شخص تم میں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے وَهُوَ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120 نمبر، اس پہ الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں من نبیو کا کے الفاظ ہیں، جامعہ ترمذی 3120 نمبر۔ اللہ کا شکر ہے یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کسی امام کی تقلید کرتا ہے، کون سی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول، اور قبر کے اندر جا کے بھی یہی سوال ہونا ہے۔ اب جب 3 سوال کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، قبر کا 4تھا سوال۔ تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب کے پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ اگر ہم نے بھی اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو ہم تصدیق کریں گے نا، اگر سنا کے سننی ہوں گے تو کیا تصدیق کریں گے؟ ہاں اگر پڑھا کے سننی ہوں گے تو انشاءاللہ تصدیق کریں گے ہم اللہ کے ہاں۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کی طرف جنت کا دروازہ کھول دو، قبر کے اندر ہی جنت کی طرف کھل جائے گا۔ یہ آپ سمجھ لیں جس طرح ٹچ سکرین والے موبائل اور لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر بیٹھتے ہوتے ہیں نا، ہم دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، ہم جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا اور جنتی خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والے شخص اس کے پاس قبر میں آئیں گے اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے گا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جاؤں، یعنی مومن کہے گا یا اللہ جلدی کر قیامت آئے، مجھے تو اینڈ ریزلٹ نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے انتظار نہیں ہوتا تو فوراً قیامت آ جاتی ہے۔ ابھی سبھی سیمنٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے اس کا۔ جو کافر اور مجرم شخص دنیا سے چلے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہرے والے فرشتے
بالوں سے بڑا ہوا ایک کمبل لے کر آسمانوں سے حاضر ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت کا فرشتہ آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، حبیس روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے ایک لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ جیسے گرم سلاخ گیلے کپڑے اونی کپڑے کے اندر ڈال کر یوں کھینچی جاتی ہے نا، اس طرح اس کے جسم سے اس کی پوری روح نکال لی جاتی ہے، وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں پہ رہنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ دیتے ہیں اور اسے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بڑی بدبو نکلتی ہے، بری بدبو نکلتی ہے، اور وہ اسے اوپر لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں، یہ کیسی حبیس روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کی دنیا کا قوی نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازوں کے لیے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کتاب کو سب سے نچلے حصے سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹکا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورۃ حج کی کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، اب پرندے اس کو اچک کر لے جائیں یا کسی دوسری جگہ پہ پھینک دیں۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں، جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھا؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374 نمبر کہ اس کے جواب میں فرشتے اس سے پھر چوتھا سوال کیا کرتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف دروازے کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا۔ تمہیں ایسی چیزیں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دے، یہ تیرا وہ دین ہے جس کا تو سے وعدہ کیا تھا۔ وہ پوچھے گا، تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا، میں تیرا حبیس عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا، قیامت قائم نہ کرنا۔ مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کرنا۔ اور جو منافق ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے قیامت قائم نہ کرنا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو تو وہ کہیں گے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکال دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں، جی منکرین عذاب قبر نہیں ہونا۔ انسان تو کہتا ہے ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا لیا، تو ہمیں عذاب تو نہیں ہونا نا۔ یہ منکرین حدیث بات کرتے ہیں، منکرین عذاب قبر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائیو، عذاب تو ہو رہا ہے، دیکھیں اس حدیث میں کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا ہے، قیامت آئے گی تو بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا، اس لیے وہ حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن۔ اب میرے اوپر قیامت والے دن اگلی مصیبت آئے گی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے اوپر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر کوئی جذبات میں میرے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔